أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. إلا ما شاء الله. إنه يعلم الجهر وما يخفى. ونيسرك لليسرى سنقرئك فلا تنسى
سنقرئك فلا تنسى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ اے نبی اپنے رب برتر کے نام کی تسبیح کیجئے جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، جس نے تقدیر بنائی پھر راہ دکھائی، جس نے نباتات اگائیں پھر ان کو سیاہ کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ ہم تمہیں پڑھوا دیں گے پھر نہیں بھولو گے، سوائے اس کے جو اللہ چاہے وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور جو کچھ پوشیدہ ہے اس کو بھی، اور ہم تمہیں آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، بہت نوازش، بہت شکریہ جناب قاری نعمان نعیمی صاحب تلاوت کلام پاک سے آج کی اس بزم کا آغاز کر چکے، جو کہ نصف ماہ مبارک کی، نصف رمضان کی بزم ہے۔ آج پاکستان میں ہم اہلیان پاکستان 15واں روزہ اختیار کریں گے انشاءاللہ۔ گویا ماہ مبارک آدھا گزر گیا اور دنیا کے کئی علاقوں میں آج 16واں روزہ اختیار کیا جائے گا۔ ٹیکنیکلی وہاں پر آدھا رمضان گزر گیا اور یہاں آج ہم بالکل وسط میں کھڑے ہیں انشاءاللہ، یعنی کہ 15 رمضان المبارک میں، جو کہ روز ولادت امام علی مقام حضرت امام حسن بھی ہے۔ مشہور و معروف سورہ ہے سورہ اعلیٰ، جن کی پورا سورہ نہیں لیکن ابتدائی 8 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے۔ ہم اسکول میں اور پڑھتے تھے کہ جناب وہ یادداشت کے لیے بھی، چونکہ اس میں ایک آیت بھی سنقرئک فلا تنسیٰ، ہم ایسا پڑھا دیں گے کہ پھر بھولو گے نہیں، تو یادداشت کے لیے ہم اسکول میں جب کوئی چیز کھو جائے تو اس کو اس کی آپ سورہ اعلیٰ پہلے پڑھ لیں، اور پھر یہ ہم اس اعتبار سے بھی پڑھا کرتے تھے۔ تو یہ قرآن کریم کی 30واں پارہ ہے اور 87 اس میں، یہ 87ویں سورہ ہے اور کل آیات اس میں 19 ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، سبحان اللہ جس طرح ہوتا ہے اللہ کی تعریف ہے، اس طرح حمد ہے۔ سبح اسم ربک الاعلیٰ، اپنے اس اعلیٰ رب کی برتری کیجئے۔ الذی خلق فسوی، کہ جس نے خلق بھی کیا، الذی خلق فسوی، اور متناسب قائم بھی کیا، تناسب کے ساتھ قائم بھی کیا۔ انسانی جسم، یہ تمام تر، یہ دیکھیں 1400 سال پہلے یہ قرآن کریم کی آیت ہے کہ الذی خلق، صرف سمپلی نہیں کہہ دیا کہ پیدا کیا، الذی خلق فسوی، پیدا بھی کیا اور تناسب قائم کیا۔ یہ 1400 سال پہلے کا ہے۔ آج آپ کوئی بھی ماڈرن ڈے ریسرچ اٹھائیے ہیومن باڈی کے بارے میں، اینڈ ایوری ون وڈ اگری کہ یہ اس کے اندر پوری ایک کائنات ہے، پورا ایک نظام ہے، انبلیویبل سسٹم ہے، اور ایسا سسٹم ہے کہ جو اتنے تناسب کے ساتھ قائم ہے کہ جس میں ایک نس ٹس سے مس اور بس ختم۔ بڑی بڑی بیماریوں کے پیچھے ایک بظاہر اتنا چھوٹا سا مسئلہ ہوتا ہے کہ جی یہ چیز جو یہاں پر ہے نا، یہ ذرا سی وہ جی اسٹپ ڈسک کا ایشو ہے، بہت زیادہ کمر کی تکلیف ہے جی، انسان سہارے کے بغیر اٹھ نہیں سکتا، کیا ہوا ہے جی وہ یہ جو ہلکی سی جو لائن ہے جو نظر بھی نہیں آ رہی ایکس رے ایم آر آئی کے بغیر، وہ اس میں ہلکا سا یہ کرو ہے نا، اس لیے یوں ہو گیا ہے بس۔ سو اتنا تناسب کے ساتھ قائم کیا کہ جہاں ذرا سا کچھ یہاں سے یہ ہو جائے تو معاملہ خراب ہو جاتا ہے یا ختم ہو جاتا ہے۔ تو 1400 سال پہلے سائنس آج کہتی ہے کہ انسانی جسم پورا ایک کائنات ہے۔ یہاں 1400 سال پہلے سرکار دو عالم نے یہ خداوند تعالیٰ نے قرآن کریم میں بذریعہ سرکار ہم نے جانا الذی خلق فسوی کا، جس نے پیدا کیا اور تناسب قائم کیا، والذی قدر فہدی، جس نے تقدیر بنائی اور پھر فہدی، ہدایت بھی دی یا راہ بھی دکھائی، والذی اخرج المرعی، اخراج سے نکلا، جس نے نباتات اگائیں اور پھر کیا کیا، فجعلہ غثاء احوا، ان کو سیاہ
کوڑا کرکٹ بنا دیا۔ پھر یہ آیت سنقرئک فلا تنسا، ہم ایسا پڑھوا دیں گے کہ فلا تنسا، پھر بھولیں گے نہیں، الا ماشاء اللہ، یہاں تک کہ جو اللہ چاہے، ظاہر ہے اللہ تعالیٰ پھر جو چاہے تو ہر چیز میں، الا ماشاء اللہ، جو خداوند تعالیٰ چاہے، سوائے اس کے جو اللہ تعالیٰ چاہے۔ کیوں؟ انہ یعلم الجہر وما یخفی، انہ یعلم، چونکہ وہ علم رکھتا ہے، وہ جانتا ہے، کیا؟ ہر چیز ہی جانتا ہے، جو چاہے جاہر ہو یا یخفا ہو، چاہے وہ مخفی ہو یا جو ظاہر ہو۔ تو انہ یعلم الجہر وما یخفی، وہ ہر چیز کو جانتا ہے، چاہے وہ چیز مخفی ہے یا چاہے وہ چیز ظاہر ہے۔ وَنُيَسِّرُكَ لِلْيُسْرَىٰ، اور ہم آسان طریقے کی سہولت دیتے ہیں۔ یہاں تک جناب قاری نعمان نعیمی صاحب نے ان آیات کا پڑھنے کا شرف حاصل کیا، پھر ظاہر صورت آگے بڑھتی ہے۔ فَذَكِّرْ إِن نَفَعَتِ الذِّكْرَىٰ سَيَذَّكَّرُ مَن يَخْشَىٰ وَيَتَجَنَّبُهَا الْأَشْقَىٰ الَّذِي يَصْلَى النَّارَ الْكُبْرىٰ ثُمَّ لَا يَمُوتُ فِيهَا وَلَا يَحْيَىٰ، موت بھی نہیں ہے، حیات بھی نہیں، ایک ایسی عجب کیفیت۔ اور پھر آگے اس کی ظاہر ہے مزید آیات ہیں، جن میں سے کچھ کا ترتیب کے اعتبار سے نہیں، کچھ کا تلاوت میں نے بھی کی، اور پھر آگے ترجمے میں یہ کہ لہٰذا تم نصیحت کرو اگر نصیحت نافع ہو، جو شخص ڈرتا ہے وہ نصیحت قبول کرے گا، اور اس سے گریز کرے گا وہ بدبخت ہوگا، برے نصیب والا ہوگا۔ اس کا انجام کیا ہوگا؟ جو نصیحت سے گریز کرے گا، اچھی نصیحت سے، وہ بڑی آگ میں جائے گا۔ پھر ثم لا يموت فیہا، یہ ہم بڑی روانی میں لائن پڑھ جاتے ہیں، لیکن غور کریں تو انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں کہ کیا کہہ رہا ہے پروردگار، جو بڑی آگ میں جائے گا، اور کیا ہوگا؟ نار الکبریٰ، آگ کبریٰ، کبیر، اکبر، بڑی آگ، اور ہوگا کیا پھر اس آگ میں؟ ثم لا يموت فیہا ولا یحییٰ، نہ اس کو موت آئے گی نہ وہ زندہ ہوگا، ایک عجب کیفیت میں ہوگا۔ اللہم اجرنا من النار۔ پھر فلاح پا گیا وہ، تو اس میں پھر ایکسیپشن کون ہے؟ قد افلح من تزکا، جس نے تزکیہ نفس کیا وہ فلاح پا گیا۔ فلاح پا گیا وہ جس نے پاکیزگی اختیار کی اور اپنے رب کا نام یاد کیا، پھر نماز پڑھی۔ مگر تم لوگ دنیا کی زندگی کو ترجیح دیتے ہو، حالانکہ آخرت بہتر ہے، حالانکہ آخرت باقی رہنے والی ہے۔ اور یہی بات پہلے آئے ہوئے صحیفوں میں بھی کہی گئی تھی، صحف ابراہیم و موسیٰ، ابراہیم علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے صحیفوں میں بھی کہی گئی۔ یہ سورہ اعلیٰ کی آیت سے آج کی اس بزم کا ہم نے آغاز کیا، اس دعا کے ساتھ 15 رمضان مبارک کہ اللہ تعالیٰ وہ دن کہ جس کے بارے میں کہا گیا کہ کچھ لوگ نار الکبریٰ میں ہوں گے، بڑی آگ میں ہوں گے۔ دنیا میں ایک آگ لگتی ہے، ہم کہتے ہیں چھوٹی آگ ہے، ایک گل پلازا ہم کہتے ہیں بہت بڑی آگ ہے، یہ ہماری دنیا کی ڈیفینیشن ہے۔ ایک تو روز محشر کی آگ ویسے ہی اس کا تقابل ہی نہیں ہے دنیا کی کسی آگ سے، اور اس آگ کے بارے میں جب خداوند تعالیٰ کہہ رہا ہو کہ نار الکبریٰ، بڑی آگ ہے، اللہ جانے اس کا کیا عالم ہوگا۔ تو اس دعا کے ساتھ کہ اس دن ہمارا شمار اصحاب الجنہ میں ہو انشاءاللہ، نہ کہ اصحاب النار میں ہو، سرکار اور ان کی آل کے صدقے میں اس دعا کے ساتھ انشاءاللہ ہم بریک پہ جاتے ہیں۔